السلام علیکم. تشریف رکھیں. شروع کرنا ہے. حافظ طاہا داؤد تلاوت. پورا حافظ ہے. السلام علیکم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. عیسیٰ بشیر آرچر ترجمہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اردو ترجمہ از تفسیر صغیر۔ میں دھتکاری ہوئے شیطان کی شر سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ اے ایماندارو، اللہ کا تقوی اس کی تمام شرائط کے ساتھ اختیار کرو، اور تم پر صرف ایسی حالت میں موت آئے کہ تم پوری فرما بردار ہو، اور تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور پراگندہ مت ہو، اور اللہ کا احسان جو اس نے تم پر کیا ہے یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، جس کے نتیجے میں تم اس کے احسان سے بھائی بھائی بن گئی، اور تم آگ کے ایک گڑھے کے کنارے پر تھے مگر اس نے تمہارے اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ، اور تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جس کا کام صرف یہ ہو کہ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور نیک باتوں کی تعلیم دے اور بدی سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو کھلے کھلے نشانات آ چکنے کے بعد پراگندہ ہو گئی، اور انہوں نے باہم اختلاف پیدا کر لیا، اور انہی لوگوں کے لیے اس دن بڑا عذاب مقدر ہے۔ نظم صہیب احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منظوم کلام سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ طالبو تم کو مبارک ہو کہ اب نزدیک ہیں اس میرے محبوب کے، اس میرے محبوب کے چہرے کے دکھلانے کے دن طالبو تم کو مبارک ہو۔ وہ گھڑی آتی ہے جب عیسیٰ پکاریں گے مجھے، وہ گھڑی آتی ہے جب عیسیٰ پکاریں گے مجھے، اب تو تھوڑے رہ گئے، اب تو تھوڑے رہ گئے، دجال کہلانے کے دن طالبو تم
مبارک ہو. دوستو اس یار نے دی کی مصیبت دیکھ لی. دوستو اس یار نے دی کی مصیبت دیکھ لی. آئیں گے اس باغ کے، آئیں گے اس باغ کے، اب جلد لہرانے کے دن. طالبو تم کو مبارک ہو. ایک بڑی مدت سے دی کو کفر تھا کھاتا رہا. ایک بڑی مدت سے دی کو کفر تھا کھاتا رہا. اب یقین سمجھو کہ آئے، اب یقین سمجھو کہ آئے. کفر کو کھانے کے دن. طالبو تم کو مبارک ہو. دن بہت ہے سخت اور خوف و خطر در پیش ہے. دن بہت ہے سخت اور خوف و خطر در پیش ہے. پر یہی ہیں دوستو، پر یہی ہیں دوستو اس یار کے پانے کے دن. طالبو تم کو مبارک ہو. دین کی نصرت کے لیے ایک آسمان
شور ہے دین کی نصرت کے لیے ایک آسمان پر شور ہے اب گیا وقت خزاں اب گیا وقت خزاں آئے ہیں پھل لانے کے دن اب گیا وقت خزاں آئے ہیں پھل لانے کے دن طالبو تم کو مبارک ہو کہ اب نزدیک ہیں اس میرے محبوب کے اس میرے محبوب کے چہرے کے دکھلانے کے دن طالبو تم کو مبارک ہو. رپورٹ صدر تعلیمی کمیٹی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدی، ہمارے لیے یہ لمحات نہایت سعادت اور برکت کے موجب ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جامعہ احمدیہ UK سے فارغ التحصیل ہونے والی دوسری شاہد کلاس کے طلباء کو حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز اپنے دست مبارک سے اسناد عطا فرمانے جا رہے ہیں. الحمدللہ علی ذالک. سیدی، اس کلاس کے طلباء نے 2006 میں جامعہ احمدیہ UK سے اپنی دینی تعلیم کے حصول کا سفر شروع کیا. اس کلاس میں UK کے علاوہ جرمنی، ناروے اور بیلجیم سے تعلق رکھنے والے بچوں نے داخلہ لیا. حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی اجازت سے جامعہ احمدیہ کینیڈا سے بھی ایک طالب علم دوران تعلیم یہاں منتقل ہوئے. 7 سالوں میں ان طلباء کو جامعہ احمدیہ کے روایتی مضامین پڑھانے کے علاوہ درجہ رابعہ یعنی 5ویں سال کے آغاز میں شاہد کی ڈگری کے لیے مقالہ جات لکھنے کے لیے دیے گئے. ماہ فروری 2013 میں شاہد کلاس کے امتحانات منعقد ہوئے، جس کے بعد مارچ اور اپریل کے مہینوں میں مقالہ جات کے انٹرویو اور حضور انور کے مقرر فرمودہ 6 رکنی پینل نے ان طلباء کا وائوہ لیا. الحمدللہ کہ حضور انور کی دعاؤں کے طفیل حاصل ہونے والے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے احسان سے تمام طلباء نے شاہد کے امتحانات، مقالہ جات اور انٹرویوز میں کامیابی حاصل کرنے کی توفیق پائی. سیدی خاکسار اپنی رپورٹ کا اختتام اللہ تعالیٰ کے بے شمار فضلوں میں سے ایک ایسے فضل کے تذکرے پر کرنا چاہتا ہے جس سے خدا تعالیٰ نے جامعہ احمدیہ UK کو محض اپنی رحمت و عنایات سے فیضیاب فرما رکھا ہے، اور وہ فضل خلافت راشدہ احمدیہ کے 5ویں مظہر کے ساتھ روحانی قربت کے ساتھ ساتھ جسمانی قربت ہے. اسی قرب کی بدولت جامعہ احمدیہ UK کے ہر طالب علم کی طرح ان فارغ التحصیل ہونے والے مربیان کرام میں سے ہر مربی سلسلہ نے بھی اپنی جامعہ احمدیہ کی تعلیم کے دوران حضور انور سے متعدد مرتبہ ذاتی ملاقات کا شرف پایا. جامعہ احمدیہ کی حضور انور کے ساتھ مختلف علمی نشستوں میں شامل ہونے کی سعادت حاصل کی.
اور جامعہ کی پکنک، سپورٹس اور دیگر پروگراموں کے مواقع پہ حضور انور کی جامعہ احمدیہ میں اور جامعہ کے ان پروگراموں میں بنفس نفیس تشریف آوری سے فیض یاب ہونے کی توفیق پائی۔ بس اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ فارغ التحصیل ہونے والے طلباء حضور انور کے دست مبارک سے لگائے جانے والے اس درخت کی سرسبز شاخیں ہیں جس کی آبیاری حضور انور کی شفقتوں اور عنایات سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام طلباء کو ان شفقتوں اور عنایات کا حق ادا کرنے والا بنائے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی توقعات کے عین مطابق پورے اخلاص و وفا کے ساتھ سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مثالی خدمات بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر پر حضور انور کی خدمت اقدس میں درخواست ہے کہ جامعہ احمدیہ UK سے فارغ التحصیل ہونے والی دوسری شاہد کلاس کے ان 20 مربیان کرام کو تفسیر کبیر اور شاہد کی ڈگری سے نوازیں۔ نیز تعلیمی سال 2011-12 کے باقی 6 کلاسوں کے امتحانات میں اول، دوم اور سوم پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کو انعامات اور اسناد امتیاز سے نوازیں۔ کہاں سے آئے ادھر سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس پوزیشنز تعلیمی سال 2011-12۔ درجہ خامسہ میں اول پوزیشن عزیزم عقیل احمد کنگ، دوم عزیزم شہزاد احمد اور سوم عزیزم مصور احمد شاہد۔ درجہ رابعہ میں اول پوزیشن عزیزم امتیاز احمد شاہین، دوم عزیزم فرحاد احمد، سوم عزیزم مستنصر احمد قمر۔ بارک اللہ لکم۔ درجہ ثالثہ میں اول پوزیشن عزیزم محمد عطائے ربی ہادی، یہ اس وقت ملک سے باہر ہیں، دوم عزیزم ظافر محمود ملک، سوم عزیزم نبیل احمد مرزا۔ درجہ ثانیہ میں اول پوزیشن عزیزم مروان سرور گل، دوم عزیزم عدنان حیدر اور سوم عزیزم حسن سلبی۔ بارک اللہ لکم۔ درجہ اولی میں اول پوزیشن عزیزم سید احسان احمد، دوم عزیزم راحیل احمد اور سوم عزیزم ذیشان خالد۔ بارک اللہ لکم۔ درجہ مماہدہ میں اول پوزیشن عزیزم مبشر احمد ظفری، دوم عزیزم نعمان احمد ہادی اور سوم عزیزم عطاء الفاتر طاہر۔ بارک اللہ لکم۔ مربیان کرام شاہد 2013۔ مکرم شہزاد احمد صاحب مربی سلسلہ، مکرم عبد القدوس عارف صاحب مربی سلسلہ، مکرم مصور احمد شاہد صاحب مربی سلسلہ۔ بارک اللہ لکم۔ مکرم اسد مجیب صاحب مربی سلسلہ، مکرم عقیل احمد کنگ صاحب مربی سلسلہ، مکرم نبیل احمد شاد صاحب مربی سلسلہ۔ بارک اللہ لکم۔ مکرم ربیب احمد مرزا صاحب مربی سلسلہ۔ بارک اللہ لکم۔ مکرم رانا محمود الحسن صاحب مربی سلسلہ، مکرم سفیر احمد زرتشت خان صاحب مربی سلسلہ۔ بارک اللہ لکم۔ مکرم محمد جری اللہ خان صاحب مربی سلسلہ۔ مکرم توصیف احمد صاحب مربی سلسلہ،
بارک اللہ لکم. مکرم قاصد معین احمد صاحب مربی سلسلہ. بارک اللہ لکم. مکرم اطہر سہیل صاحب مربی سلسلہ. مکرم رانا عطاء الرحمان صاحب مربی سلسلہ. بارک اللہ لکم. مکرم محمد احمد خورشید صاحب مربی سلسلہ. مکرم ملک عثمان نوید صاحب مربی سلسلہ. بارک اللہ لکم. مکرم طاہر محمود خان صاحب مربی سلسلہ. بارک اللہ لکم. مکرم سید سلمان شاہ صاحب مربی سلسلہ. بارک اللہ لکم. مکرم احسن فہیم بھٹی صاحب مربی سلسلہ. بارک اللہ لکم. مکرم عثمان شہزاد بٹ صاحب مربی سلسلہ. بارک اللہ لکم. بس کہاں لکھا ہوا ہے؟ اچھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جیسا کہ ابھی رپورٹ میں سنا، آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جامعہ احمدیہ یو کے کا دوسرا بیچ جو ہے وہ جامعہ پاس کر کے میدان عمل میں انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا. اللہ تعالیٰ ان تمام طلباء کو جنہوں نے آج یہ اسناد لیں اور اب انشاءاللہ تعالیٰ میدان عمل اپنا کام شروع کریں گے، جامعہ سے پاس ہونے کا اعزاز مبارک کرے. لیکن ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ جامعہ کے امتحانات کو پاس کرنے کے بعد آپ کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ جو آپ نے پڑھنا تھا وہ پڑھ لیا. اس جامعہ میں آ کر آپ نے دینی علم سیکھنے کا ایک طریق سیکھا ہے، یا وہ چند بنیادی باتیں سیکھی ہیں جن کو سیکھنے کی ضرورت تھی اور جس سے آگے جاگ لگتی ہے مزید علم حاصل کرنے کی. بس یاد رکھیں کہ آج کے بعد گو آپ کے دنیاوی امتحانات جو 6 مہینے بعد ہوتے تھے یا سال بعد ہوتے تھے وہ تو ختم ہو گئے، لیکن اب اپنے آپ کو خود آپ نے جس کو کہتے ہیں سیلف اسیسمنٹ، اس کے لیے تیار کرنا ہے. اور اس کی تیاری یہی ہے کہ اپنے علم کو جو آپ نے یہاں سیکھا اس کو بڑھانا ہے.
صرف چند مضامین جو یہاں پڑھے تھے وہی آپ کی زندگی کا سرمایہ نہیں ہے، بلکہ دنیا میں اور بہت سارے مضامین ہیں جن کے کی تھوڑی بہت اگر گہرا علم نہیں تو سد بدھ ضرور ایک مربی اور مبلغ کو ہونی چاہیے، تاکہ میدان عمل میں کہیں بھی جیسے بھی لوگوں سے واسطہ پڑے ان کی سوچ اور ان کے طریقے کے مطابق آپ ان کو اسلام کا پیغام پہنچا سکیں۔ بس ایک تو یہ کہ دینی علم جو آپ نے یہاں سے حاصل کیا یا مختلف مضامین جو آپ نے یہاں پڑھے ان میں آپ نے ترقی کرنی ہے، ان علوم کو بڑھانا ہے، اور دوسرے یہ کہ جو باتیں یہاں نہیں پڑھیں ان میں بھی آپ نے کچھ حد تک سود بدھ حاصل کرنی ہے، اخبارات پڑھنے ہیں، رسالے پڑھنے ہیں، اور آپ کو دنیا کے حالات کا علم ہونا چاہیے، آپ کو دوسرے مذاہب کے میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں ان کا علم ہونا چاہیے، تاکہ آپ حالات کے مطابق ہر جگہ ایک آسن رنگ میں اپنے پیغام کو پہنچا سکیں۔ اور اس کے لیے آپ کو قرآن کریم سب سے اول چیز ہے، جس کو پڑھنا ہے، جس کو سمجھنا ہے، جس کی تفاسیر پڑھنی ہے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں تک تفاسیر کی وہ اس کے بعد جماعت میں جو معروف تفسیر ہے وہ خلیفہ مسیح ثانی کی ہے، پھر مختلف درس ہیں خلفاء کے، تو ہر جگہ آپ کو کچھ نہ کچھ باتیں مل جائیں گی۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے تو تمام قرآن کی تفسیر نہیں کی، اسی طرح حضرت خلیفہ مسیح ثانی نے بھی شروع کے چند سپارے ہیں یا صورتیں ہیں اور پھر آخر میں جا کے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ باقی آیات کی تفسیر نہیں کی، تو آپ نے فرمایا جو ضروری تھی میرے زمانے میں ان کی تفسیر میں نے، باقی حالات کے مطابق آئندہ ہوتی رہیں گی۔ اور آئندہ ہونے والی تفاسیر کے لیے علماء ہیں جو جماعت میں اللہ تعالیٰ پیدا فرما رہا ہے، ان کو چاہیے کہ غور کریں اور جس طرح جو آیات سمجھ آتی ہیں، صورتیں سمجھ آتی ہیں، ان پر اتنا غور کریں کہ آپ کو اس کا صحیح مضمون سمجھ آ جائے۔ لیکن جیسا کہ میں پہلے ایک دفعہ ایک خطبے میں کہہ چکا ہوں، ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ جو تفاسیر بھی آپ کریں، جو مضمون بھی آپ سمجھیں، اگر اس میں کوئی نیا نقطہ آپ کو نکلتا ہے، آپ کے پاس سامنے آتا ہے، تو خلیفہ وقت تک پہنچانا اس کو بہت ضروری ہے، تاکہ اگر خلیفہ وقت اس پہ ساتھ کرتا ہے تو اس کو آپ آگے پھیلائیں، اگر نہیں تو پھر وہ آپ کا ایک ذوقی نقطہ ہے جو آپ کی اپنی حد تک تو محدود رہ سکتا ہے، لیکن جماعت میں وہ آپ نہیں پھیلا سکتے، کیونکہ ہو سکتا ہے خلیفہ وقت کا نقطہ اس سے مختلف ہو۔ تو اس لحاظ سے بھی آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم پڑھنا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، تفاسیر سمجھنا، تفاسیر کرنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کی کچھ حدود ہیں، ان حدود کو بھی سامنے رکھنا ہوگا آپ لوگوں کو۔ پھر احادیث ہیں، احادیث کا مزید علم حاصل کریں، چند احادیث آپ نے پڑھی، اس میں وسعت دیں، کیونکہ یہ احادیث جو ہیں آپ کے عملی میدان میں آپ کے کام آئیں گی۔ پھر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب ہیں، یہ بھی قرآن اور حدیث کی تفاسیر ہیں۔ پھر تاریخ اسلام ہے، اس میں وسعت پیدا کرنی چاہیے۔ تاریخ احمدیہ جس حد تک علم میں ہے آپ کے یا چھپی ہوئی ہے، اس کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سیرت کے مضامین ہیں، سیرت کی کتب ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بعد ان کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یہی باتیں ہیں جو آپ کے علم میں وسعت پیدا کرتی چلی جائیں گی۔ پھر یہ کہ خطبات سے تو منسلک ایک مربی ہوتا ہے، یہ اس میں کوئی کہنے کی بات نہیں، لیکن ان باتوں کو سننا، سمجھنا، آگے پھیلانا، عمل کرنا اور کروانا، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے مربی کی۔ بس ان باتوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے
دو قسم کے علماء کا ذکر کیا ہے قرآن کریم میں. ایک وہ علماء جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدی علماء ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں، غور کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں اور کرواتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور رزق صرف روپے پیسے کا رزق نہیں ہے، بلکہ علم ہے، صلاحیتیں ہیں، استعدادیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، ان کو صحیح استعمال کرنا اور ان کو آگے جماعت تک پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو حقیقی علم رکھنے والے لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں جو ان لوگوں کی صف میں شامل ہوئے جو حقیقی علماء ہیں. بس علم حاصل کرنا اور علماء کی صف میں شامل ہونا، آپ میں ایک خاص بات اس سے پیدا ہونی چاہیے اور وہ ہے عاجزی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر یہ چیزیں ہوں گی تمہارے اندر تو یہ علماء جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ ان کو درجات میں بڑھائے گا. فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ تم میں سے جو ایمان لائے اور خصوصاً ان کو جن کو علم دیا گیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ درجات میں بڑھاتا ہے، کیونکہ اس علم کی وجہ سے انہوں نے اپنے اندر وہ خاص تبدیلی پیدا کی، وہ حالت پیدا کی جس سے بجائے تکبر کے ان میں عاجزی آئی، اور عاجزی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. علم ان کو تکبر میں مبتلا کرنے والا نہیں بنا، علم ان کو بخل میں مبتلا کرنے والا نہیں بنا، بلکہ عاجزی میں بڑھانے والا اور اس رزق کو پھیلانے والا بنا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا. بس یہ باتیں ہمیشہ آپ کو یاد رکھنی چاہیے، اور یہ باتیں آتی ہیں اطاعت سے. اگر آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ جس جماعت میں آپ ہیں، جس جگہ آپ کام کر رہے ہیں، وہاں آپ کی باتیں مانی جائیں، آپ کی باتیں سنی جائیں، آپ کی اطاعت کی جائے، تو سب سے پہلے آپ کا فرض بنتا ہے کہ اطاعت کریں، اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ خلیفہ وقت کے ساتھ اس طرح کا تعلق پیدا کریں اطاعت کا، جیسا کہ حضرت خلیفۃ مسیح اول نے فرمایا تھا کہ جس طرح مردہ وہ سال کے ہاتھ میں ہوتا ہے. آپ کے دل کی دھڑکن یا آپ کی نبض خلیفہ وقت کی دل کی دھڑکن کے ساتھ چلنی چاہیے. بس یہ باتیں ہوں گی، یہ اطاعت کے معیار ہوں گے تو آپ میدان عمل میں انشاءاللہ تعالیٰ کامیابیاں دیکھنے والے ہوں گے. اس کے مقابلے پہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے علماء کا بھی ذکر کیا ہے جو نام نہاد علماء ہم دیکھتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، کہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے راستے کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے راستے وہ ہدایت کے راستے ہیں جس پہ چلنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. صرف یہ ایک ہی راستہ دکھانے والے نہیں، جس طرح کہ آج کل کے علماء غیر علماء ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد کے نام پر دہشت گردی سکھا رہے ہیں یا اپنی مرضی کی باتیں سکھا رہے ہیں. جو باتیں خود کرتے نہیں وہ دوسروں کو کہتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک مثال دی کہ بڑا پائے کا مولوی تھا، بڑی اس نے دھواں دار تقریر کی، لوگوں کو مالی قربانی کی طرف توجہ دلائی، لوگوں نے اپنے جیبیں خالی کر دیں، عورتوں نے اپنے زیور اتار دیے. اس کی بیوی گھر آئی، اس کو بھی اس تقریر کا بڑا اثر تھا، اس نے بھی اپنے کڑے یا پازیبیں جو پاؤں میں پہنتے ہیں اتارنے کے دینے کی کوشش کی. تو کہتا ہے نہیں،
یہ تو ایک طریقہ تھا مال اکٹھا کرنے کا، یہ تمہارے لیے نہیں، تم تو میری بیوی ہو، تمہیں کوئی ضرورت نہیں اس کی. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. جو آپ نے کہنا ہے اس پر خود بھی اور اپنے اہل کو بھی اسی طرح پابند کروانا ہے جس طرح غیروں سے توقع رکھتے ہیں. تبھی آپ اس بات پر بھی عمل کرنے والے ہوں گے کہ اپنے اہل کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ. بس اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ ہم خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اس زمانے کے امام کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اور حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. ان لوگوں میں شامل نہیں فرمایا جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. آپ لوگ ان علماء میں شامل نہیں ہوئے جو لوگوں کا مال کھانے والے اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے والے ہیں، بلکہ آپ لوگ ان علماء میں شامل ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو حقیقی علماء ہیں، جو قرآن کریم کی تعلیم کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، آگے پھیلاتے ہیں اور اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں، جو نمازیں ان کا قیام کی کوشش کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہر قسم کے رزق کو، جو استعدادیں اور صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہیں، انہیں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. بس اس بات کو ہمیشہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ میدان عمل میں یہ باتیں ہیں جو آپ نے سر انجام دینی ہیں، اور یہ وہ باتیں ہیں جن کی آپ سے جماعت کا ہر فرد توقع بھی رکھتا ہے. کیونکہ اسی کے ذریعے سے آپ جماعت کی تربیت صحیح رنگ میں کر سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ آپ صحیح تبلیغ کر سکتے ہیں، جماعت کا پیغام پہنچا سکتے ہیں. اور یہی دو کام ہیں آپ کے، ایک طرف آپ مربی سلسلہ ہیں اور ایک طرف آپ مبلغ سلسلہ ہیں. یہ دونوں کام آپ نے کرنے ہیں، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو آپ کے کندھوں پہ ڈالی جا رہی ہے. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. اس لیے جب آج آپ نے یہ سند لے لی اور فارغ ہو رہے ہیں تو اس ذمہ داری کے بوجھ کو سمجھتے ہوئے ساری زندگی اٹھانے کی کوشش کریں. آج یہاں سے یہ عہد کر کے جائیں کہ ہم نے اب زندگی میں اپنے آپ کو وہ نہیں رکھنا جو پہلے تھے. آج تک تو آپ طالب علم تھے، سوال پوچھتے بھی تھے، جواب حاصل کرتے تھے، فیل بھی ہوتے تھے، پاس بھی ہوتے تھے. لیکن اب جس زندگی میں آپ جا رہے ہیں وہاں آپ مربی بھی بن رہے ہیں، تربیت کرنے کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے، اور دنیا کو صحیح راستے پر چلانے کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے. اپنوں کے بھی آپ نے حق ادا کرنے اور فرائض نبھانے ہیں، اور دوسروں کے بھی، غیروں کے بھی حق ادا کرنے ہیں. اور غیروں کا حق اسی صورت میں ادا ہوتا ہے جب آپ صحیح رنگ میں ان کو اسلام کا پیغام پہنچائیں گے، اور اس پیغام پر خود عمل کرنے والے بھی ہوں گے. بس اس بات کو خاص طور پر ہر مربی کو، ہر مبلغ کو ذہن نشین رکھنا چاہیے. گزشتہ خطبے میں نے محنت، عاجزی اور محنت اور دعا کے ساتھ زندگیاں گزارنے کے لیے کہا تھا. یہ صرف ایک سال کی بات نہیں ہے. ہر مربی کو خاص طور پر، ہر واقف زندگی کو خاص طور پر، اور پھر میں اس کے ساتھ بلکہ اضافہ کروں گا کہ ہر جماعتی عہدیدار کو بھی خاص طور پر اس کو اپنے پلے باندھ لینا چاہیے اور تا زندگی اس پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. ہم وہ مقصد حاصل نہیں کر سکتے جس مقصد کے لیے ایک مربی نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، ایک واقف زندگی نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، اور ایک عہدیدار کے ذمہ بعض ذمہ داریاں لگائی گئی ہیں. آپ میں سے بعض وقف نو بھی ہوں گے، یا تقریباً اکثریت ایک آدھ کے علاوہ وقف نو کی ہے جو جامعہ سے فارغ ہو رہے ہیں یا جامعہ میں آتے ہیں. آپ میں خوش قسمت ہیں اور آپ کے ماں باپ خوش قسمت ہیں کہ جو عہد انہوں نے کیے تھے، اللہ تعالیٰ سے باندھا تھا جو عہد،
آپ کو وقف کرنے کا، آج اس کو پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اور بس یہ ذمہ داری اس لحاظ سے بھی آپ کی ایک اور بن جاتی ہے کہ اپنے ماں باپ کی جو آپ نے خوشی پہنچائی ہے، جو عہد پورا کرنے سے آج جو ان کے احساسات اور جذبات ہیں، ان کو ہمیشہ وفا کے ساتھ وقف میں رہتے ہوئے نبھانے کی کوشش کرنی ہے اور ان کے اس عہد کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے، جس حد تک جب تک آپ وفا کے ساتھ اپنے وقف کو نبھاتے رہیں گے، ہر دن جو چڑھے گا وہ جہاں آپ کے لیے خوشی کا باعث ہوگا، وہ آپ کے والدین کے عہد کو پورا کرنے والا ہی بنا رہا ہوگا اور ان کے لیے بھی خوشی کا باعث بن رہا ہوگا۔ بس ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس عہد کو، جو صرف آپ کا عہد نہیں ہے، آپ کے ماں باپ کا عہد بھی ہے، اور ماں باپ کو خوشی پہنچانا بھی ایک بہت بڑے نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، اس میں بھی آپ حصہ دار بن رہے ہیں۔ عملی تربیت، جیسا کہ میں نے کہا، اس کا ایک دور ختم ہو گیا۔ اب یہ علمی تربیت کا دور ختم ہو گیا، اب عملی تربیت کا دور شروع ہو گیا، اور اس کے لیے آپ کو افریقہ بھی بھیجا گیا تھا، جہاں چند ماہ آپ گزار کے آئے اور کچھ عملی تجربات بھی آپ کو ہوئے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ جیسا کہ میں نے پروگرام بنایا ہے، آپ کے علم میں ہے کہ آپ کی کلاس اب اسپین جائے گی، تاکہ مجموعی لحاظ سے ہم اسپین میں بھی ایک تبلیغی مہم کا آغاز کر سکیں۔ بس اس سوچ کے ساتھ وہاں بھی آپ نے جانا ہے کہ اسلام کا جھنڈا ہم نے وہاں گاڑنا ہے، جو 800 سال پہلے ہم سے چھینا گیا تھا، اور یہ سوچ رکھتے ہوئے جانا ہے کہ جس طرح مسلمانوں نے پہلے دور میں بعض نیکیوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے بعد میں جنگوں کی وجہ سے بھی ہوتا رہا، نیکیوں کی وجہ سے اسلام کو وہاں پھیلایا تھا، آپ نے اس سے بڑھ کر پھیلانا ہے، محبت اور پیار سے وہاں اسلام کو پھیلانا ہے، اسلام کی تعلیم کو پھیلانا ہے۔ جن کو اسلام کا غلط تاثر ہے، اس تاثر کو زائل کرنا ہے۔ مہینہ 2 مہینے میں سارے کام نہیں ہو جاتے، لیکن ایک بنیاد آپ وہاں رکھ سکتے ہیں جس پہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ پھر عمارتیں استوار ہوں گی۔ جو منصوبہ میں نے دیا ہے آپ کو، اگر اس پہ عمل ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑے وسیع علاقے میں احمدیت اور حقیقی اسلام کا پیغام پہنچ جائے گا، اور اس سے پہلے اسپین کے لیے اتنا وسیع منصوبہ میرا نہیں خیال پہلے بنا ہو۔ پھر وہاں سے جب آپ آئیں گے تو انتظامی تربیت کا دور شروع ہوگا آپ کا، ایک جو انتظامی اور عملی تربیت ہے، جس کے لیے آپ پاکستان روا انشاءاللہ جائیں گے۔ وہاں بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جس حد تک آپ کو ہر انتظامی معاملے میں گہرائی تک جا کر علم حاصل ہو سکتا ہے وہ کرنا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ نہ سمجھیں کہ آپ روا جا رہے ہیں، روا مرکز سلسلہ ہے، روا مرکز بھی شک ہے، لیکن جہاں خلیفہ وقت ہو اصل مرکز وہی ہوتا ہے۔ اور رپورٹ میں آپ سن چکے ہیں، آپ کا ایک خاص تعلق میرے ساتھ بھی رہا، ہر طالب علم مجھے روزانہ بھی ملتا رہا، فنکشنوں میں ملتا رہا۔ تو یہ انفرادیت آپ کی جو ہے، اس انفرادیت کو آپ نے وہاں بھی قائم رکھنا ہے۔ پتہ لگے وہاں جا کر کہ آپ لوگ جامعہ احمدیہ یو کے سے آئے ہیں اور ایک مختلف طریق پر آپ کی تربیت ہوئی ہے، جو واضح نظر آتی ہے دوسروں سے آپ کو ممتاز کرتی ہے۔ اس بات کا آپ نے بہرحال خیال رکھنا ہے۔ خلافت کی بات میں پہلے کر چکا ہوں، خلافت سے تعلق کو اتنا مضبوط کرنا ہے کہ کسی کو
جرت نہ ہو آپ کے سامنے خلافت کے موضوع پر کوئی نازیبا الفاظ استعمال کرنے کی. اور جہاں یہ دیکھیں آپ وہاں یہ بھی نہیں کہ لڑائی کر لینی ہے، حکمت سے سمجھانا بھی ہے. بعض طبائع ایسی ہوتی ہیں جو کسی شریر کے زیر اثر آ کر بعض باتیں کر جاتی ہیں، جبکہ ان کے دل میں وہ چیز اس طرح نہیں ہوتی جس طرح وہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے حکمت سے سمجھانا بھی ضروری ہے. برداشت نہ کرنے سے میری یہ مراد نہیں کہ ہر ایک کے آپ نے گریبان پکڑ لینے ہیں، بلکہ حکمت سے سمجھانا ہے. اور جب آپ دیکھیں کہ یہ آپ کی سمجھانے کی ایک انتہا ہو چکی ہے اور دوسرا شخص میں اصلاح کا کوئی پہلو باقی نہیں ہے بلکہ منافقت زیادہ بڑھ رہی ہے، تو وہاں آپ کو سختی سے اس کو رد بھی کرنا ہوگا. اور پھر اگر کہیں تعلق توڑنا پڑتا ہے تعلق بھی توڑنا ہوگا، اور پھر اس کے لیے مرکز کو رپورٹ بھی کرنی ہوگی. یہ ساری بات نہیں، یہ اس بات پہ نہ رہیں کہ یہ ہم ٹھیک کر لیں گے اور مصلحتاً ہم خاموش ہو گئے. یہ مصلحت جو ہے یہ بعض دفعہ برائیوں کو پھیلانے کا باعث بن جاتی ہے. اس لیے کوئی مصلحت اس بارے میں نہیں ہونی چاہیے جہاں خلافت سے کہ مقام کی تخفیف کا سوال پیدا ہوتا ہو. اس بات کو یاد رکھیں. اور خاص طور پر جب مربی بن کے جہاں جہاں بھی جائیں گے نوجوان نسل میں خلافت سے تعلق پیدا کرنے کی کوشش کریں. یہ تعلق دنیاوی تعلق نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ حضرت نے فرمایا یہ تعلق محض للہ ہونا چاہیے. لوگوں کو یہ باور کرانا ہے، یہ ریئلائز کروانا ہے کہ اب اسلام کی ترقی خلافت کے ساتھ وابستہ ہے، اور خلیفہ کی وقت کی آواز کو سننا اور سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اگر آپ نوجوان نسل کو اس طرح سنبھال لیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے نوجوان مربیان ان ممالک میں جہاں بھی گئے ہیں اور انہوں نے اس نہج پر کام کیا ہے، وہاں بہت سارے نوجوان جو پیچھے ہٹے ہوئے تھے، دور ہٹے ہوئے تھے، یا کسی وجہ سے ان کو دلوں میں رنجشیں تھیں، وہ جماعت کے بہت قریب آئے ہیں اور خلافت سے بڑا تعلق پیدا ہوا ہے ان کا. بس یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ایک مربی کی اور ایک کی ہے میدان عمل میں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ لوگوں کو خدا تعالیٰ سے آپ کو اپنے تعلق کو بڑھانا ہے اور پھر بڑھاتے چلے جانا ہے. نوافل کی ادائیگی ہے، نمازوں کی ادائیگی کا پہلے میں ذکر کر چکا ہوں. دعائیں ہیں، اس میں بھی خاص ذوق ہونا چاہیے، اس کی عادت ڈالیں. درود شریف ہے، ذکر الہی ہے، اس طرف خاص توجہ رہنی چاہیے. اور جب یہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ کے ساتھ جہاں آپ کے علم میں ترقی ہو رہی ہوگی، روحانیت میں ترقی بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہوتی چلی جائے گی، اور ایک مفید اور کارآمد مربی اور مبلغ آپ بن رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کو میدان عمل میں اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا فرمائے اور وہ مقصد پورا کرنے والے ہوں جس کی آپ سے توقع کی جاتی ہے، اور ہمیشہ آپ خلافت کے سلطان نصیر بننے والے ہوں. اب دعا کر لیں.
آمین.